الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرضیین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمن بے سرو مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمام مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ. عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا. ہر انسان اس وقت پر اپنے اپنے طور پر کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوگا. کوئی راحت آرام کر رہا ہوگا تو کوئی اپنی کوئی ضرورت پورا کر رہا ہوگا. مگر اللہ تعالیٰ نے اوروں سے زیادہ ہم پر انعام فرماتے ہوئے ہمیں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور کرنے کے لیے یہاں جمع ہونا نصیب فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کہ ہمارے حق میں بھلائی کا فیصلہ نہ کرے ہمیں یہ توفیق مل نہیں سکتی ہے. اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، یہ نعمت دی ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر سننے کے لیے ہم جمع ہو جائیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر انعام فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا تو یہ ہمیں یہاں جمع ہونا نصیب ہوا، ورنہ ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی طریقے سے یہاں جمع نہیں ہو سکتے تھے. ہمیں کسی نہ کسی مجبوری کے تحت کوئی نہ کوئی عذر لاحق ہو سکتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے یہ نعمت کو بخشا کہ ہم اس کے محبوب کے ذکر میں یہاں جمع ہو جائیں. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے لیے نعمت بنا کر کے بھیجا، رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، فضل بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق کے قسم ہے اپنے محبوب کو انعام بنا کر کے مسلمانوں پر بھیجا، مومنوں کے درمیان بھیجا ہے تو مومنوں کو انعام عطا فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے کہ ان کے درمیان اللہ نے پیغمبر کو بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغمبر جو ہمارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا، یہ بھیجنا ہم پر بہت بڑا انعام ہے
جس طرح سے قرآن اس وقت پر نازل ہوا اور قیامت تک کہ قرآن باقی رہنا ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ اگرچہ ہم سے 1400 سال پہلے بھیجے گئے مگر قیامت تک کہ وہ ہمارے لیے انعام ہیں۔ آج بھی انعام ہیں، کل بھی انعام تھے، اور زمانے میں بھی اور وقت پر بھی انعام ہی رہے، اور بھی جب بھی وقت رہے گا، دنیا کا جتنا وقت گزرے گا وہ سارے وقت میں وہ ہمارے لیے انعام ہی رہیں گے، اس لیے کہ ہدایت قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، ہدایت قرآن کو اللہ نے بنایا تو قیامت تک کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ نازل 1400 سال پہلے اس کے پیغمبر پر اللہ نے فرمایا مگر ہدایت قرآن قیامت تک کے ہے۔ کیا کوئی معاذ اللہ یہ کہہ سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، ہدایت اس وقت پر تھی، اب ہدایت نہ رہی؟ معاذ اللہ ایسا کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو قیامت تک کے لیے ہدایت بنایا ہے، قرآن کو قیامت تک کے لیے قانون بنایا ہے۔ تو جس طرح سے قرآن قیامت تک کے لیے قانون ہے، جس طرح سے قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، اسی طریقے سے اس کے رسول محمد عربی قیامت تک کے لیے انعام، احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انعام بنایا ہے تو قیامت تک کے لیے ہر مومن کے لیے وہ انعام ہے۔ اللہ نے انہیں فضل بنایا ہے، مہربانی بنایا ہے تو قیامت تک کے لیے وہ مہربانی بنائے گئے ہیں۔ اور آج سوال ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ایک مرتبہ کر دیا، اب ہو گیا، اب ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزو، رسول اللہ کے ذکر سے ایک دن بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بالخصوص اس مہینے میں اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کے لیے ہدایت، رحمت، انعام بن کر کے اللہ کا مژدہ بنائے گئے۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت پر خوشی منانا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت پر خوشی منانا یہ مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے، زمانے دراز سے اس کا طریقہ معمول رہا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، مکہ المکرمہ میں آج جو سعودی حکومت ہے اس کی عمر 150 سے 200 سال تک کی ہے، بہت سے زیادہ اگر دیکھا جائے 150 پونے 200 سال کی عمر ہے۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے لے کر کے میلاد النبی کے اوپر کچھ اور بندشیں ان لوگوں نے لگایا، مگر اس سے پہلے مکہ شریف میں 1000 سال تک مسلسل رسول اللہ کا میلاد منایا جاتا رہا۔ کتنے سال تک کے؟ 1000 سال تک کے مسلمانوں نے جس کام کو کیا ہے، آج وہ کام غلط ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ 1000 سال تک کے مسلمانوں نے جس کام کو مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کا جس شہر ہے اس شہر میں جب منعقد کیا گیا ہے تو وہ کام غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ آج رسول اللہ کی دشمنی کو لوگوں کے درمیان میں معاذ اللہ، بدعقیدگی کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے گلی کوچے میں گھومنے والی یہ جماعتیں نکل چکی ہیں جن کو نہ دین کا ہوش ہے، نہ دین کی سمجھ ہے، نہ قرآن کی سمجھ ہے، نہ حدیث کی سمجھ ہے، بس یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں جو آ گیا وہ بات بتاتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا وجود کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 200 سال کا ہے، مگر مکہ شریف میں 1000 سال تک کے میلاد النبی منایا جاتا رہا۔ 1000 سال تک کے جو میلاد النبی منایا جاتا رہا، وہ کام جو مسلمانوں نے 1000 سال تک کے چھوڑے بغیر، ترک کیے بغیر کیا ہے، وہ کام صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ ضرور صحیح ہوگا۔ کوئی غلط کام کو 1000 سال تک کے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ حکومت کے دبدبے میں بندوق اور تلوار کے توپ کے روب سے، بندوق اور تلوار اور توپ کے ڈر سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آج بھی مکہ کی گلیوں میں میلاد النبی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج بھی مکہ کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شرفاء کے جو گھر ہیں ان کے گھروں میں میلاد النبی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر آج بھی میلاد النبی کا اہتمام ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا
پیدا ہوتا ہے۔ آج میلاد النبی کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے اس خرچ کرنے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے، کیا ضرورت ہے یہاں پر خرچ کرنے کے لیے۔ یہ سوچ لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے دور کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے، خارجی ناصبیوں کی یہ سازش ہے، بدعقیدہ وہابیوں کی یہ سازش ہے جو لوگوں کے ذہن و فکر میں اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ کی محبت میں جس قدر بھی انسان اپنے مال و دولت کو خرچ کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نعمتیں ہی عطا فرمائے گا۔ جس قدر رسول اللہ کی آمد میں خوشیوں کا اہتمام کیا جائے گا وہ خوشیوں کا اہتمام اس کے لیے فائدہ پہنچانے ہی والا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، بخاری شریف، مسلم شریف یہ حدیث کی بہت اونچی کتابوں میں سے، بہت بڑی کتابوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ ابو لہب وہ شخص ہے جس کی مذمت میں قرآن کو اتارا گیا، تبت یدا ابی لہب جو صورت نازل کی گئی اس بدبخت انسان کے اندر ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے حد تکلیف پہنچائی، بے حد تکلیف پہنچائی۔ کبھی کانٹے بچھائے جاتے تھے، کبھی رسول اللہ کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، کسی بھی قسم کی تکلیف سے وہ پہنچانے سے باز نہیں آیا کرتے۔ ایسے مکہ کے لوگوں میں ایک ابو لہب کا بہت بڑا عمل اور کردار سامنے آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس نے بے حد ستایا اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے حد تکلیف دیا۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے ابو لہب کو ہر پیر کے دن عذاب کم کر دیا جاتا ہے؟ ابو لہب کو ہر پیر کے دن عذاب کم کر دیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ خدا کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، رسول اللہ کے دشمن پر عذاب نازل ہونا ہے، خدا کے دشمن پر عذاب نازل ہونا ہے۔ مگر ابو لہب خدا اور رسول کا دشمن ہو کر کے بھی پیر کے دن عذاب کو روک دیا جاتا ہے، تخفیف کر دی جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے اس میں۔ بات کیا ہے آخر؟ ہوا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اسے یہ نعمت مل رہی ہے؟ ہوا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اسے یہ فائدہ پہنچ رہا ہے؟ بات آپ کو بتائیں، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، سویبہ نام کی ابو لہب کی باندی نوکرانی تھی۔ اس زمانے میں نوکرانیوں کو خرید لیا جاتا تھا، ان پر ان کا مکمل حق ہوتا تھا، مالک ہوا کرتے تھے۔ جس کو ایک مالک نے ایک مرتبہ ایک نوکرانی کو خرید لیا تو اب دوسرے کے یہاں وہ نوکری نہیں کر سکتی، زندگی بھر اسی کے پاس اس کو نوکری کرنا ہے۔ اگر وہ کسی کے پاس اور بیچ دیا تو الگ بات ہے، نہیں تو آزاد کر دیا تو الگ بات ہے، ورنہ تو اسی کی غلامی کرتے ہوئے رہنا تھا۔ غلامی کا وہ وقت تھا، غلامی کا دور تھا۔ ایک کنیز تھی جس عورت کا غلام تھی جس کو سویبہ کا نام کہا جاتا تھا۔ جب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی کوکھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، دنیا میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو کس شان میں تشریف لاتے ہیں؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نور جاری فرما دیا کہ میں ملک شام کے محلات کو دیکھنے لگ گئی۔ اور پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ مشرق سے مغرب تک روشنی پھیلا دی گئی، میں نے مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھ لیا، ایسٹ اور ویسٹ کو میں نے مشاہدہ کر لیا، اتنی روشنی اللہ نے پھیلا دیا۔ یعنی حضرت بی بی آمنہ کی نگاہوں کو خدا نے ایسا منور کر دیا، کیوں کہ ان کے پاس نور والا نبی آ رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس اللہ کی رحمتوں والا نبی آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لے کر کے سارے عالم کے کفر اور شرک، ضلالت، ظلم و ستم کے اندھیروں کو دور کرنے والا، ہدایت رحمت کے اجالوں کو پہنچانے والا، نور والا نبی تشریف لانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری لے کر کے ابو لہب، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے بھائی تھا۔ اس وقت پر چونکہ ابھی ہدایت کو پہنچایا نہیں گیا تھا، پیغام وحی کو پہنچایا نہیں گیا تھا، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اس لیے اپنے بھتیجا ہونے پر بے حد مسرور و خوش ہو گیا۔
جب اسے سویبہ نے بتایا کہ اے ابو لہب تمہارے بھائی کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، تو جس طریقے سے آج ہمارے پاس بھی ایک ماحول ہے، گھر میں بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو لڈو تقسیم کیا جاتا ہے اور بھی خوشیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ جو ماحول ہے، مزاج ہے، فطرت ہے، ہر علاقے میں الگ الگ طریقے سے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ خوشی منانے کو اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں فرمایا ہے، جب منع نہیں ہے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ناجائز طریقے سے خوشی نہیں منا سکتے، بیٹا پیدا ہو گیا بول کے شراب نہیں پی سکتے، بیٹا پیدا ہو گیا بول کے شراب بانٹ نہیں سکتے ہیں۔ ہاں بیٹا پیدا ہونے پر حلال چیز، پاک چیز لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، خود کھا سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں، خوشی کا اہتمام کر سکتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اس زمانے میں بھی جب سویبہ نے آ کر کے ابو لہب کو کہا اے ابو لہب تمہارے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، ابو لہب اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا کہ اے سویبہ تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی اب آج سے تو میری نوکرانی نہیں ہے، اب آج سے تو میری نوکرانی نہیں، آزاد ہے، تو اپنی زندگی آزادی سے جی سکتی ہے، اب میں تجھے کسی کو بیچنے والا بھی نہیں ہوں، کسی اور کی غلامی میں دینے والا بھی نہیں ہوں، بلکہ تجھے غلام ہی باقی نہیں رکھوں گا، میں تجھے آزاد کر دیا۔ انگلی کے اشارے سے اس نے اب سویبہ کو آزاد کر دیا، تو جب اسے خواب میں حضرات صحابہ کرام نے دیکھا، پوچھا کہ اے ابو لہب تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ ابو لہب کہتا ہے کہ مت پوچھو کیا حال میرے ساتھ ہو رہا ہے، بڑی تکلیف و کرب کے ساتھ میں گزر رہا ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ پیر کے دن میں نے رسول اللہ کے پیدا ہونے کی خوشی میں سویبہ کو جو آزاد کر دیا تھا، اس کی برکت سے اللہ مجھے عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی، وہ شخص جو خدا و رسول کا دشمن ہے، وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نفع پہنچا رہا ہے، تو پھر مومن کو نفع کیسے نہیں مل سکتا؟ ایمان والے کو نفع کیسے نہیں مل سکتا؟ ایمان والوں پر تو اتنا انعام ہوتا ہے، اتنا انعام ہوتا ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت امام حیثمی فرماتے ہیں جس محلے میں، جس گاؤں میں، جس گھر میں میلاد النبی کی محفل سجائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس گاؤں میں، اس گھر میں، اس محلے میں پورے سال بھر برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے بھی چھوٹے سے گاؤں میں میلاد النبی کی محفل سجائی ہے، کس لیے سجائی ہے؟ دنیا والے خوش ہو جائیں اس لیے سجائی ہے، یا اللہ رب العزت خوش ہو جائے اس لیے سجائی ہے؟ سجائی کس لیے گئی ہے؟ سجایا اسی لیے گیا ہے تاکہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کا رسول خوش ہو جائے، اور خدا و رسول خوش ہو جائیں تو ہماری دنیا بھی پار پڑ جائیں گے، ہم آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، ہم پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں ہیں۔ ہم جب بھی برکت کی پریشانی ہمیں سامنے ہوتی ہے، ہم اس کو کیسے دور کریں؟ کبھی دعا کے لیے پریشان ہو کر کے چلے جاتے ہیں، کبھی تعویذ کے لیے پریشان ہو کر کے چلے جاتے ہیں، کبھی وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی گھر بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں، کبھی وہ کرتے ہیں۔ برکت کو پانے کی کوششیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ مگر برکت ہمیں ملنے والی ہے تو کس کے صدقے میں ملنے والی ہے؟ برکت کا ایک ایک قطرہ بھی اگر ہمیں ملے گا تو کس کے صدقے میں ملنے والا ہے؟ کون ہمیں دینے والا ہے؟ رحمت کا ایک ایک قطرہ بھی ہمیں ملنے والا ہے تو کس کے صدقے میں ملنے والا ہے؟ رزق کا ایک ایک دانہ بھی اگر ہمیں ملنے والا ہے تو کس کے صدقے میں ملنے والا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ دیتا ہے میں بانٹنے والا ہوں۔ آج ہمارا رزق لکھے جانے والا ہے، آج ہماری نیکیاں لکھے جانے والی ہیں، آج ہماری برکتیں لکھے جانے والی ہیں، آج ہماری رحمتیں لکھے جانے والی ہیں، آج اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ ہاں یاد رکھیں، جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے، مگر اللہ کے کسی ولی کا ذکر کسی محفل میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس محفل پر رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔
برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے. یعنی ہمیں نہ کوئی دعا کی ضرورت پڑ رہی ہے، نہ کوئی دوا کی ضرورت پڑ رہی ہے، نہ گھر بدلنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. محفل میلاد میں حاضر ہے، رحمتیں ہی رحمتیں خدا عطا فرما رہا ہے، برکتیں ہی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی جب ایک کافر مناتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اللہ اسے نفع پہنچا رہا ہے. ایک مومن منائے گا تو نفع نہیں پہنچے گا، کم سے کم ہماری قبر میں سے تو عذاب ختم ہو جائے گا. کافر ہے اس لیے ایک دن کم ہو رہا ہے، ایک مرتبہ اس نے کیا تو ایک دن کم ہو رہا ہے. ہماری زندگی کے لیے ہر ہفتے میں اگر ہم ایک مرتبہ کرتے چلے جائیں، ہر دن ایک مرتبہ کرتے چلے جائیں تو ہر ہفتے کا ہر دن ہم سے عذاب کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا. ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، برکتوں نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. یاد رکھیں رسول اللہ کے میلاد کے ذکر کرنے کے لیے ہمیں کوئی خاص دلیل ہو تبھی ذکر کرنا ہے، ورنہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ کا نام ہی کافی ہے ہمارے لیے ذکر کرنے کے جائز ہونے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کریں تو کس کا ذکر کریں گے؟ اب محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ناچ نچایا جاتا ہے، یا شراب پلائی جاتی ہے، یا جوا کھلایا جاتا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ الحمدللہ ایسے تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک رکھا ہے. محفل میلاد مطلب کیا ہے؟ پیدا ہونے کا ذکر کرنا. ہم رسول اللہ کو پیدا ہونے والا مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کو خدا نہیں مانتے ہیں. خدا ہے جو پیدا نہیں ہوتا، رسول ہے جو پیدا ہوئے ہیں. پیدا ہونا بولنا غلط کیسے ہے؟ رسول اللہ پیدا ہوئے بتانا غلط کیسے ہے؟ رسول اللہ پیدا نہ ہوئے کہنا غلط ہوگا، اس لیے کہ پیدا نہ ہونا یہ خدا کی شان ہے، پیدا ہونا یہ مخلوق کی شان ہے. اور اللہ نے بڑی شان والا نبی بنا کر کے ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. سوال یہ ہوتا ہے، لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے؟ اس دن ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اسی دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم غم منائیں کہ خوشیاں منائیں. ذرا ان لوگوں سے پوچھیں گے بھئی محرم میں امام حسین کی شہادت ہوئی عاشورے کے دن، اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں افسوس میں غم میں رہنا چاہیے یا خوشیوں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ یہ لوگ ہی فتویٰ دیں گے، بولیں گے نہیں 3 دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتے. بیوہ کو 4 مہینے 10 دن ہے، اور اس کے علاوہ تمام رشتہ داروں کو 3 دن ہے، دوستوں کو سب کو 3 دن ہے. 3 دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتے، اس لیے شہادت کے دن امام حسین کے غم کا نام لے کر کے غم نہیں منا سکتے. یہی فتویٰ دیں گے. مگر جب میلاد النبی کی بات آ جاتی ہے، رسول اللہ کی آمد کی خوشی کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو بولتے ہیں نہیں یہ تو غم کا دن ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ 3 دن غم کا دن رہتا ہے، 1400 سال بعد غم کا دن باقی رہے گا؟ نہیں رہتا ہے. یہ ایک جواب ہے. دوسرا ایک جواب یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلام ہے اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور سلام ہے اس دن پر جس دن میں دنیا سے جاؤں گا، اور سلام ہے اس دن پر جس دن مجھے اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں اٹھائے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیان ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں جس دن آنا ہوا وہ دن بھی سلامتی والا دن ہوتا ہے. پیغمبر کا دنیا میں جس دن آنا ہوتا ہے وہ دن بھی سلامتی والا دن ہوتا ہے، اور پیغمبر کا جس دن دنیا سے جانا ہوتا ہے وہ دن بھی سلامتی والا دن ہوتا ہے. اور پیغمبر کا جس دن دنیا سے اٹھایا جانا، حشر کے میدان میں اٹھایا جانا ہوتا ہے، وہ دن بھی رحمت اور برکت والا دن ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیان ہمیں کیا بتاتا ہے؟ بیان یہی بتاتا ہے کہ پیدا ہونا جس طرح سے
سلامتی کا دن ہے، اسی طریقے سے دنیا سے جانا بھی سلامتی کا دن ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بیان، یہ فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس قوم کو بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے، جس قوم کی طرف بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی، اس قوم کے پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی اس قوم سے پہلے، اس قوم کو ہلاک و فنا کرنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کو دنیا سے پہلے، امت کے ہلاک کرنے سے پہلے اپنے پاس بلا لیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس امت کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے مانا نہیں ان کی بات، 900 برس تک انہوں نے دعوت دی مگر نہ مانا، نہ ماننے کی وجہ سے عذاب آیا، پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی، سارے نافرمان ہلاک ہو گئے۔ جو ان کے فرما بردار تھے، جن کو کشتی میں لینے کا اللہ نے حکم فرمایا، بس وہی سلامت دنیا میں بچے۔ اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، جس نے فرمان اللہ کا اور اللہ کے پیغمبر کا نہ مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا تو پوری قوم برباد ہو گئی۔ اسی طریقے سے صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور پیغمبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امتوں پر جو عذاب اور اپنے قہر کو نازل فرمائے، تو انبیاء سے پہلے امتوں کو ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ یہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اس قوم کے پیغمبر کو سب سے، اس قوم کے ہلاک و برباد ہونے سے پہلے اپنے پاس رحمت میں بلا لیتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ نبی کا دنیا میں آنا بھی رحمت ہے اور نبی کا دنیا سے جانا بھی رحمت بنایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشی منانے کا جو حکم عطا فرمایا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون، فرمایا اے حبیب، آپ اپنے ایمان والے، آپ پر ایمان لائے ہوئے مومنین سے، میرے بندوں سے ارشاد فرما دیں، اللہ کے فضل اور رحمت ملنے پر، فضل و رحمت ملنے پر خوب خوب خوشیوں کا اہتمام کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل و رحمت ملنے پر فلیفرحوا، خوب خوشیاں مناؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے رحمت ملنے پر خوشیاں منانا۔ اب ہمارے لیے نبی دنیا میں آئے تو رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، دنیا سے گئے تو ہم پر اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا، ہمیں ہلاک فرمانے کا ارادہ نہیں فرمایا، اس لیے رسول اللہ کو اپنے پاس جلدی بلا لیا، تب بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ رسول دنیا میں آنا بھی رحمت ہے، دنیا سے جلدی جانا بھی رحمت ہے، اور حشر میں اٹھایا جانا بھی رحمت ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سلام علیہ، سلام ہو مجھ پر، سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا۔ نبی جس دن پیدا ہوئے وہ دن سلامتی والا ہوتا ہے، اس دن سلامتی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت، اور جس دن میں دنیا سے چلے جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہے، اس دن پر بھی سلامتی ہے، اور جس دن مجھے پھر حشر میں اٹھایا جائے گا، پھر سے زندہ کیا جائے گا، سارے عالم کو خدا فنا کرنے کے بعد پھر دنیا کو، پھر عالم کو پھر پیدا فرمائے گا، اس وقت پر جب اٹھایا جانا ہوگا اس دن پر بھی سلامتی ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان قرآن میں مذکور ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ انبیاء کا پیدا ہونا، وہ دن جس دن وہ پیدا ہوتے ہیں وہ دن ہمارے لیے رحمت اور برکت والا دن ہوتا ہے، سلامتی والا دن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پیدا ہونے والے دن پر رحمت کے ملنے پر خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ
آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ جو 12 ربیع الاول شریف کو سرکار کے وصال فرمانے کا جو قول مشہور ہے، تحقیق کے دائرے میں دیکھا جائے تو وہ 13 ربیع الاول تھا، یعنی 13 کا دن تھا، 12 کا دن نہیں تھا۔ مدینے میں چاند نہیں ہوا تھا مگر مکہ میں چاند ہو چکا تھا۔ چاند ہو چکنے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ 12 نہیں بلکہ 13 ربیع الاول کا دن تھا، پیر کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرمائے جس روز۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہم 12 ربیع الاول کا جو قول مشہور ولادت کا ہے وہ لیتے ہیں، اور 13 کو سرکار وصال فرمائے وہ بھی متحقق ہے، مگر اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگرچہ 12 کو وصال کرنا ہی ثابت ہو جائے تب بھی خوشی کے اہتمام کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کیسے ہوتی ہے، حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فرمایا، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی زمین پر حرام کر دیا ہے، انبیاء کے جسموں کو زمین کھا ہی نہیں سکتی ہے۔ عام لوگوں کے جسموں کو تو زمین کھا لیتی ہے، انبیاء کے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی ہے۔ اب زمین نہیں کھائی ہے تو اسی حالت میں کس حالت میں ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں فنبی اللہ حی یرزق فرماتے ہیں، تو اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں قبروں میں اور اللہ کا رزق انہیں عطا فرمایا جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا ہے، اس لیے کہ مرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو مٹی میں مل جاتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ نے موت ایسی بخشی، ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانے کا دروازہ بنا دیا۔ دنیا ایک عالم ہے، برزخ ایک عالم ہے، اس عالم سے اس عالم میں جانے کے لیے موت کے دروازے سے ہو کر کے ہی گزرنا ہے، تو اس دروازے سے گزرے ہیں، عالم بدلا ہے مگر شان میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، شان میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ یہاں جس شان والا انہیں بنایا تھا وہاں بھی اس شان والا خدا نے انہیں رکھا ہے، یہاں آنے سے پہلے جو شان خدا نے بخشی اسی شان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر عالم میں رکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے نور کو پیدا فرمایا، ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے پیدا کیے گئے، تمام انسانوں میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، مگر حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کے نور کو پیدا فرمایا؟ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور پھر جب یہ نور پیدا ہو گیا تو کس شان سے یہ نور رہا؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام زرقانی نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کیا روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرے نور کو پیدا فرمایا تو مجھے اپنے قرب خاص میں ایسا رکھا جس طرح سے اس نے اس کا ارادہ فرمایا، یعنی اپنی شان کے مطابق اس نے میرے نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا۔ اس وقت پر میں حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے سے 14,000 سال پہلے میرے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ کنت ادور بین یدی ربی حیث شاء، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی شان کے مطابق جس قرب کے درجے میں رکھنا چاہتا تھا اس قرب کے درجے میں وہ مجھے جگہ عطا فرماتا۔
ایک ہی درجہ ہے، ایسا نہیں، ہزاروں درجے ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، ہماری عقل و سمجھ سے پرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے قرب کے درجات ہیں وہ خدا اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے زیادہ مقام اللہ نے اگر کسی کو بخشا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بخشا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے کتنے ہزار سال پہلے پیدا فرمایا تھا؟ 14,000 سال پہلے پیدا فرمایا تھا۔ 14,000 سال پہلے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے جس نور کو پیدا فرمایا، اس نور والے نبی کی آمد کا یہ مہینہ خدا نے ہمیں عطا فرمایا۔ وہ نبی آخر الزمان کی ولادت کا مہینہ خدا نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا تو آج ہم لوگ بھی یہ جھنڈے لگائے ہوئے ہیں کہ نہیں لگائے ہوئے ہیں؟ جھنڈے لگائے ہوئے ہیں کہ نہیں لگائے ہوئے ہیں؟ خیال کرنے والے، سوال کرنے والے بولتے ہیں بھائی جھنڈے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جھنڈے کیوں لگائے گئے ہیں؟ کیا ضروری ہے جھنڈے لگانا؟ جب کسی پارٹی کا پرچار ہوتا ہے تو جھنڈا لگایا جاتا ہے کہ نہیں لگایا جاتا ہے؟ جب ملک کا یوم آزادی آ جاتا ہے، آزاد جس دن ہمارا ملک ہوا وہ دن آتا ہے تو اس ملک کا جھنڈا لگایا جاتا ہے کہ نہیں لگایا جاتا ہے؟ ہر سال لگایا جاتا ہے کہ نہیں لگایا جاتا ہے؟ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں بھائی؟ لگایا جاتا ہے نا۔ تو 76 سال پہلے آزادی مل گئی، ہر سال لگانے کی کیا ضرورت ہے اگر کوئی بولے تو؟ ارے بے وقوف، وہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو آسانیاں دی ہیں ان آسانیوں کو ہم یاد کر کے خوش ہوتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانیاں بخشی، انگریزوں کی غلامی سے آزادی بخشی، انگریزوں کے ظلم و ستم سے اللہ تعالیٰ نے آزادی بخشا۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت پر خوش ہوتے ہیں۔ اور اس دن جو ہماری جیت کا جو جھنڈا لہرایا گیا تھا، وہ جھنڈا لہرا کر کے ہم بتاتے ہیں کہ یہ دن ہماری جیت کا دن ہے، غلامی سے آزادی کا دن ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہاں شرک بدعت حرام کا نام یاد نہیں آتا، بولے تو ڈنڈے پڑیں گے، بولے تو ڈنڈے پڑیں گے۔ بات کہاں آتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کچھ بھی بول دو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دنیا میں کوئی پوچھنے والا ہو یا نہ ہو، مگر قبر سے پوچھنا شروع ہو جائے گا تو حشر تک پوچھا جائے گا، اب حشر میں پوچھنا شروع ہوگا تو جہنم تک پہنچایا جائے گا۔ ایک جگہ پر چھوڑ دیا نہ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ قبر میں بھی سوال ہوگا، حشر میں بھی سوال ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ قبر میں بھی سوال ہوگا اور حشر میں بھی سوال ہوگا، کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے، کیا تم نے دنیا میں کیا ہے اور کیا تم نے دنیا میں کمایا ہے، سوال ہونے والا ہے۔ مگر قبر کے سوال سے تم کو ابھی کیا خبر؟ مرنے والے کو پتہ ہوتا ہے قبر کی کیا حالت ہوتی ہے۔ ابو لہب مر چکا، دیکھنے والوں نے خواب میں اس کو دیکھا، جلیل القدر صحابہ نے دیکھا اور صحابہ نے بتایا، اس کے حال کی خبر ہم کو دی۔ عذاب کو اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا پیر کے دن رسول اللہ کے پیدا ہونے کی خوشی منانے کے صدقے میں۔ تو آج اگر ہم مومن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے رسول اللہ کی آمد کی خوشی میں کوئی کام خوشی کا کرتے ہیں تو ہم سے عذاب کیسے نہیں دور ہو سکتا؟ یقیناً ہم سے عذاب دور ہو سکتا ہے۔ اب سنیں، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سارے پردے کو اٹھا دیا اور میں نے دیکھا مشرق اور مغرب کے تمام نظاروں کو میں نے دیکھ لیا۔ فرماتے ہیں فرأیت مشارق الارض ومغاربها ورأیت ثلاثة اعلام مضروبات عالماً بالمشرق وعالماً بالمغرب وعالماً على ظہر الکعبہ۔ فرماتے ہیں کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا وقت قریب آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے نور کو ظاہر فرمایا کہ میری نگاہیں روشن ہو گئی۔ مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ کو میں نے مشاہدہ کر لیا اور میں نے دیکھا 3 جھنڈوں کو لہرایا گیا ہے۔ 3 جھنڈوں کو لہرایا گیا ہے، ایک مشرق میں جھنڈا لگایا گیا ہے، ایک مغرب میں جھنڈا لگایا گیا ہے اور ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پر لگا دیا گیا ہے۔ اور جھنڈا لے کر کے آنے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین ہیں۔
70,000 فرشتوں کا جھرمٹ لے کر کے آنے والے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جھنڈا ایک بیت المقدس پر لگایا گیا، ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پر لگایا گیا، ایک جھنڈا حضرت آمنہ کے گھر کی چھت پر لگایا گیا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ گھر پر جھنڈا لگانا یہ کسی انسان کی سنت نہیں، بلکہ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کی سنت بنایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر حضرت جبرائیل امین نے جھنڈا لگایا، تو آج ہم جھنڈا لگاتے ہیں تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کوئی جھنڈے کو خدا سمجھتا ہے؟ کیا اسے کوئی جھنڈے کو کوئی خدا سمجھ کے جھنڈا لگاتا ہے؟ جھنڈا ایک ہماری پہچان ہے، جھنڈا ایک ہماری خوشی کا احساس ہے، جھنڈا ایک ہماری شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے۔ شان والا نبی جب آتا ہے تو شان کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں، 1400 سال پہلے جس نبی نے دنیا کو شان بخشی، وہ شان والا نبی آج کے دن پیدا ہوا تھا، آج کے دن دنیا میں تشریف لایا تھا۔ وہ نبی جب آیا تو دنیا میں کیا حالت تھی؟ اس سے پہلے کیا حالت تھی؟ باپ اپنے گھر میں بچیاں اگر پیدا ہو جاتی تو زندہ بچیوں کو قبر کھود کر کے دفن کر دیا کرتے تھے۔ عورتیں اگر مہینے میں ان کے کچھ خاص دن آ جاتے تو انہیں جنگل میں لے جا کر کے پھینک دیا جاتا تھا، وہ گھر میں نہیں آ سکتے جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی، جنگلوں میں بیابانوں میں پھینک دیا جاتا تھا۔ عورتوں پر اس قدر ظلم ہوتا تھا کہ جانور میں عورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، رحم کرنا کیا ہوتا ہے دنیا کو رسول اللہ نے بتایا، احسان کرنا کیا ہوتا ہے رسول اللہ نے دنیا کو بتایا، رسول اللہ نے دنیا والوں کو بتایا۔ لوگوں، عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سکون اور تمہاری خوشی، تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے، ان پر ظلم کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ انہیں عزت دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو رسول اللہ جب سے آئے ہیں، عورتوں کو خدا نے دنیا میں عزت عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ جب سے آئے ہیں، بچیوں کا زندہ قبر میں دفن ہونا بچا دیا گیا ہے۔ کتنے بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، بچی اگر پیدا ہو جاتی تو عیب سمجھا جاتا، اور آج بھی وہ پرمپرا چلی آ رہی ہے۔ معاذ اللہ، لوگوں یاد رکھو، اسلام عورت بچی پر مہربانی کرنا سکھاتا ہے، عورت بچی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سکھاتا ہے۔ عورت بچی پیدا ہو جانے پر پریشانی نہیں، بلکہ ایک تو سنت ادا ہو جاتی ہے، دوسرے گھر میں رحمت آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے تو نکاح کرو، شادی کرو، گھر میں برکت آ جائے گی۔ جب دلہن تمہارے گھر میں آئے گی تو دلہن تمہارے گھر میں رحمت اور برکت لے کر کے آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تزوجوا النساء فإنہن یاتین بالرزق، فرمایا نکاح کرو، عورت رزق لے کر کے تمہارے گھر میں آ جائے گی۔ اور آج ہمارا حال ایسا ہے کہ جو غیروں کا طریقہ ہے وہی طریقہ ہم اپناتے چلے جا رہے ہیں، اچھے کام چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، برے کاموں کو اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آج تو اور بڑا ستم ہو گیا ہے، آج تو اسکیننگ آ گئی ہے، پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے نظر آ جاتا ہے، مگر اگر پتہ چل گیا بچہ ہے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، بچی ہے تو اسے فوراً صفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مار ڈالتے ہیں۔ کیا یہ ہمارا انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار دیں؟ عزیزو یاد رکھو، اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، جب قیامت کے دن تمہیں اٹھا کر کے پوچھے گا، جس طرح سے تمہیں زندگی دی گئی تھی اسی طریقے سے تمہاری بچی کو بھی زندگی بخشی گئی تھی، کس نے تمہیں حق دیا کہ اس کی زندگی کو چھین لو؟ کیا جواب ہوگا؟ یاد رکھیں، بچی ہو جائے تب بھی رحمت ہے، بیٹا ہو جائے تب بھی برکت ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ جو اولاد دیتا ہے وہ اولاد ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ اولاد کے پالنے سے نہیں ڈرنا چاہیے، اولاد کے سنبھالنے سے نہیں ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ پالنا، پوسنا، رزق لانا، پہنچانا یہ ہمارے تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ نے فرمایا اللہ ہی رزاق ہے، رزق دینے
والا، جو طاقت والا ہے، متانت والا ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے رزق لینا، اللہ ہی کی شان ہے۔ زمین میں سوکھے دانے کو ڈال دو تو پھر اسے زندگی بخش دیتا ہے، اناج نکل آتے ہے، دانا نکل آتا ہے، پھر ہمارے گھروں میں سیرابی، کھیتوں میں سیرابی آ جاتی ہے۔ آسمان سے پانی برسانا یہ اللہ کی شان ہے، زمین سے پانی نکل جانا یہ اللہ کی شان ہے، زمین سے اناج نکل جانا یہ اللہ کی شان ہے، درختوں سے پھل نکل جانا یہ اللہ کی شان ہے۔ ہر حال میں رزق اللہ ہی دینے والا ہے، ہم نہیں دیتے ہیں، ہم نہیں پالتے ہیں، اللہ پالنے والا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے عورتوں کی عزت کی جانے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیدا ہم ہونا ہمارے لیے بے حد رحمت اور برکت والا سبب ہے۔ خوشی منانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، غم منا کر کے افسوس کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ پریشانی کی ہمارے لیے کیا بات ہے؟ رسول اللہ کا مرنا اور ہمارا مرنا ایک جیسے تھوڑی ہے۔ رسول اللہ تو اس عالم سے اس عالم میں چلوا فرمانے والے ہیں، یہاں بھی خدا نے ان کو زندہ رکھا، وہاں بھی خدا ان کو زندہ رکھنے والا ہے۔ جب اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جاتا ہے اس شہید کی زندگی کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ شہید کب ہوگا؟ وہ شہید جس نبی کا کلمہ پڑھے گا تبھی وہ شہید کہلایا جائے گا، اور کلمے والے نبی کی شان کا کیا حال ہوگا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی جو برزخ کی اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی بخشی ہے، جو حیات ہے وہ حیات کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک میں روایت آپ کو بتاؤں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس تک تشریف لے گئے۔ بیت المقدس جب آج جو فلسطین میں جسے پالستین بولا جاتا ہے، جہاں جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، جہاں پر مسلمانوں پر بے حد ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، انہیں صبر و حوصلہ و ہمت عطا فرمائے، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے وہاں کفو اور سہارے مہیا فرمائے۔ بہرحال اس مسجد تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر فرمایا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف، کعبۃ اللہ سے بیت المقدس کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذی بارکنا حولہ، یعنی مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے کہ جس کے اطراف ہم نے برکتوں کو نازل فرمایا ہے۔ وہ برکتیں کیا ہے؟ انبیاء کرام کی مزارات ہیں وہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں کو نازل فرمایا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا رہے ہیں تو رسول اللہ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں رزق پاتے ہیں، تو رزق اللہ والے کا ایک، اللہ کی عبادت بھی رزق ہوتا ہے، اور اللہ کے محبوب بندے، برگزیدہ بندے، اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں۔ ہم اگر مر جائیں تو ہم پر نماز رہے گی؟ مرنے کے بعد ہمیں کوئی نماز نہیں ہے، مگر انبیاء کی شان دیکھو کہ مرنے کے بعد بھی نماز ادا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو شان والا بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے؟ بے شک اللہ نے انہیں شان والا بنایا ہے، تبھی تو اس شان والے نبی کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیان اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قبر میں ان کو زندہ اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا، یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، اللہ کے نبی بھی سچے ہیں، اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی سچا ہے۔ قیامت تک کے بدلنے کی کوشش کرنے والے بدل جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ نہ قرآن بدلا جا سکتا ہے، نہ قول محمد بدلا جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بدلا جا سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کعبۃ اللہ رسول اللہ کے گھر کی طرف جھک گیا، کعبۃ اللہ رسول اللہ کے گھر کی طرف جھک گیا۔ گویا کہ کعبۃ اللہ نے بتا دیا کہ میرا قبلہ جو ہے وہ آج دنیا میں جلوہ فرما ہو گیا۔ ساری دنیا کا قبلہ کعبہ ہے، کعبہ کا قبلہ رسول اللہ کو خدا نے بنایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، اس وقت پر عرب کا ایک معمول تھا کہ عرب اپنے بچوں کو گاؤں دیہات میں، پہاڑی علاقے میں تندرست بننے کے لیے، بہادر بننے کے لیے
پہاڑی زندگی کو سیکھنے کے لیے پہاڑی زندگی گزارنے والے جو قبیلے ہوا کرتے تھے، عزت والے شرافت والے قبیلوں کی جو مائیں ہوا کرتی تھیں، ان دنوں میں جن ماؤں کو بچے پیدا ہوئے ہوتے تھے ان ماؤں کو بلایا جاتا تھا، وہ آتی تھیں، ایک بچے کو وہ اپنے کو گود لے لیتی، یعنی رضائی بنا لیتی اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ میں، اور وہ مکہ شہر کے جو بھی اس قبیلے کے بڑے بڑے ہیں تو ان کے بچوں کو لے جاتی، اپنے بچے کے ساتھ دودھ پلا کر کے اس بچے کو بھی دودھ پلا کر کے اپنے بچے کے ساتھ کھلا پلا کر کے پہاڑی نشو و نما، جنگل کے نشو و نما انہیں خوب اچھے طریقے سے سکھا دیتی ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ بچے آتے ہیں تو فصاحت ان کی زبان سے جھلکنے لگتی ہے، شان ان کی زبان سے جھلکنے لگتی ہے، بہادری ان کے جسم سے جھلکنے لگتی ہے، وہ بہت بہادر ہو کر کے دنیا میں اپنے گھر والوں کے پاس پہنچتے ہیں۔ اسی خیال سے اس زمانے میں حضرت عبد المطلب نے ارادہ فرمایا کہ اس وقت پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جب ان کو پتہ چلا کہ بہت سارے بچے ہوئے ہیں، بچے کو گود لے کر کے دودھ پلا کر کے پروان چڑھانے کے ارادے سے وہ آتے ہیں، مگر حال کیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہے؟ ان کے گھر میں برکت نہیں ہے، ان کے گھر میں سکون نہیں ہے، ان کے گھر میں پانی نہیں ہے، ان کے گھر کے جانوروں میں دودھ نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کو خود اپنے بچے کو پیٹ بھر کے پلانے کے لیے ان کے پاس بھی دودھ کم ہے۔ اس حالت میں بھی وہ اس امید پر آتی ہیں کہ عرب کے لوگ بڑے سخی و مہربان ہوا کرتے ہیں، وہ جب کسی کو اپنے بچے کو پالنے کے لیے دیتے ہیں تو خوب ان پر اہتمام کرتے ہیں، خوب ان پر مہربانی کرتے ہیں، اچھا بھلا انہیں مال و دولت سے نواز دیا جاتا ہے۔ جب حضرت حلیمہ مکہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پہنچتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ کیا حال ہو رہا ہے، ہر گھر میں چلے جاتی ہیں، بچہ لینے کی خواہش کرتی ہیں، مگر کوئی ان کے حال کو دیکھ کر کے بچہ دینا نہیں چاہتا۔ دوسرے جو اچھے ان سے بہتر حالت میں تھیں وہ ماؤں کو بچے مل گئے، انہوں نے بچوں کو لے کر کے اپنے گود بھر کر کے واپس جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا مکہ شہر کے باہر میں وہاں پہنچ گئے، اور حضرت حلیمہ سے کہا کہ اے حلیمہ کیا تمہیں ابھی تک کہ بچہ نہیں ملا؟ حلیمہ کہتی ہیں نہیں ملا، شاید کوئی بچہ بچا بھی نہیں ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ بچا ہوا ہے جس کو کسی نے لینا گوارا نہیں کیا، وہ بچہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے دادا اس بچے کی پرورش کر رہے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں جن کو کسی نے لیا نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں بغیر بچہ لیے ہوئے واپس جانا مجھے شرمندگی کا باعث میں سمجھتی ہوں، وہ مجھے دیں نہ دیں، نوازیں نہ نوازیں، وہ مجھے انعام دیں نہ دیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر میں بچے کو ضرور اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ وہ حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچتی ہیں اور جانے کے بعد کہتی ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں پوتا ہوا ہے، میں اس کی پرورش کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، اگر آپ چاہو تو اپنے پوتے کو مجھے دے دو، میں اس کی بہترین پرورش کر کے آپ کے پاس پھر واپس لوٹا دوں گی۔ حضرت حلیمہ کا نام پوچھا گیا، حضرت حلیمہ نے جب بتایا گیا اپنا نام بتایا تو حضرت عبد المطلب بہت خوش ہو گئے اور کہا سن لو، تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ بچہ یتیم ہے اس لیے تمہیں کوئی بدلہ احسان کا نہیں ملے گا، سن لو جتنا اور دیں گے اس سے کہیں زیادہ میں تمہیں احسان کا تو بدلہ چکاؤں گا، یہ بچے کا پورا ذمہ میں کر رہا ہوں، تم خوشی سے اس بچے کو لے جا سکتی ہو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں مجھے احسان ملے نہ ملے اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ بچہ لے کر کے یہاں سے جاؤں۔ اندر بھیج دیا گیا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اندر بھیجا گیا تو ہرے کپڑے میں ہری چادر اڑھائے ہوئے سفید کپڑے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھولے میں لٹایا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں پہلی نظر میں نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈالی تو ان کا چہرہ اللہ نے ایسا پیارا ایسا پیارا ایسا پیارا بنایا تھا کہ ایک لمحے کا بھی مجھے برداشت کرنا نہ ہوا۔ میں آگے بڑھتی ہوں، رسول اللہ کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیتی ہوں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے انہیں دیکھا رسول اللہ مسکرانے لگے، گویا کہ بتا رہے ہیں کہ حلیمہ تم کو میرے لیے اللہ نے منتخب فرما لیا ہے، کسی اور کے لیے منتخب نہیں کیا گیا ہے، کسی اور بچے کو تمہارے گود میں کھیلنا نہیں ہے۔ اگر تمہارے گود میں مکہ کے بچوں میں سے کوئی بچہ کھیلنے والا ہے تو اللہ کا رسول آخری نبی کھیلنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیتی ہیں اور واپس جاتی ہیں۔ جب وہ مکہ شریف جب آئی تھیں، اپنے گاؤں دیہات سے نکل کر کے آئے تھیں تو وہ جس سواری پر سوار تھے وہ سواری کی حالت ایسی تھی کہ ایک قدم ڈالے تو دوسرا قدم کانپتی ہوئی اٹھا کر کے ڈالے، سوچ سمجھ کر کے۔ جیسا چلنے میں جتنی دقت و مشکل ہوتی ہے، آپ لوگ بھی جانور پالتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا جب جانور کے اندر کمزوری آ جاتی ہے تو چلنا اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، کانپ کانپ کر کے پیر رکھتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہی حال ان کی سواری کا تھا۔ ساری سہیلیاں پریشان تھیں کہ بھئی تمہاری سواری جب چل سکتی نہیں ہے تو تم آ کیوں رہی ہو؟ بہرحال ان کو ساتھ لے کر کے آیا گیا تھا۔ مگر جب حضرت حلیمہ وہاں پہنچی، خیمہ لگایا گیا تھا، جھوپڑا لگایا گیا تھا، اس حال میں یہ تھا کہ ان کے بچے بھی بھوکے تھے، وہ بھی بھوکی تھیں اور ان کے شوہر بھی بھوکے تھے۔ جو اونٹنی پر وہ سوار ہو کر کے آئی تھی، جو اونٹنی ساتھ لے کر کے آئی تھی، اس اونٹنی کو دودھ سوکھ چکا تھا، اس اونٹنی کے دودھ کے تھنوں میں کوئی دودھ باقی نہیں بچا تھا۔ بہرحال ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے رسول اللہ کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینے میں دودھ میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ کو انہوں نے سیدھی طرف سے دودھ پلایا اور بائیں طرف سے پھر دودھ پلانا چاہا، دائیں طرف سے جب دودھ پلانا چاہا تو رسول اللہ نے پینے سے انکار کر دیا۔ گویا کہ رسول اللہ نے ماں کی گود میں آتے ہی دنیا کو انصاف کا سبق سکھا دیا اور بتا دیا کہ ماں تمہارا ایک اور بیٹا بھی ہے جس کو تمہیں دودھ پلانا ہے، میں اس کا حق لے نہیں سکتا، میں ایک حصہ پیوں گا، وہ ایک حصہ پینے والا ہے، آدھا اس کا ہے آدھا میرا ہے۔ رسول اللہ نے انصاف کو بتا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک کہ دودھ پیے ایک ہی طرف پیتے رہے اور ایک طرف اپنے رضائی بھائی کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب حضرت حلیمہ کو پتہ چل گیا، جو سینہ سوکھ چکا تھا اس سینے میں دودھ کی برکت آ گئی۔ اب حضرت حلیمہ کیا کرتی ہیں، جب لے کر کے واپس اپنے خیمے میں پہنچتی ہیں، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ جاؤ ذرا دیکھو بچے بھوکے ہیں، اور بھی ہیں بہنیں ہیں، یہ ساری بچیاں ہیں، یہ سب بھوکے ہیں، کچھ کر کے لا لو، اس بچی اور بچے کو پلا دیا جائے۔ جب ان کے شوہر وہاں اونٹنی کے قریب پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، اونٹنی کے تھنوں میں دودھ لبالب بھرا ہوا نظر آتا۔ اور جب وہ دودھ نکال رہے تو جو سب سے بڑا برتن ان کا تھا وہ برتن دودھ سے بھر گیا، مگر اونٹنی کے تھنوں میں دودھ کم نہیں ہوا۔ رسول اللہ جب آتے ہیں تو برکتیں لے کر کے کیسے آتے ہیں؟ حضرت حلیمہ کو انہوں نے بتایا کہ اے حلیمہ، یہ بچہ تم نے جو لائی ہے یہ بچہ بہت بڑی برکت والا بچہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ بڑی شان والا بچہ تمہیں عطا ہو گیا ہے۔ دیکھو یہ بچہ آیا تو جس اونٹنی کا دودھ سوکھ گیا تھا وہ دودھ میسر آ گیا ہے۔ اب حلیمہ فرماتی ہیں کہ یہ ذرا کمرے کا اجالا تو دیکھو، نہ تم نے چراغ جلایا نہ میں نے چراغ جلایا، رات کے اندھیروں میں میرا کمرہ میرا خیمہ مہکتا چمکتا نظر آ رہا ہے، کہیں خوشبو نظر آ رہی ہے تو کہیں روشنی نظر آ رہی ہے۔ سہیلیاں کہتی ہیں حلیمہ ابھی تو تمہارے پاس کھانے پینے کو تیل نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، اتنا چراغ جلا کے روشنی کر کے کیوں تیل ضائع کر رہی ہو؟ حلیمہ کہتی ہیں میری سہیلیوں ذرا آ کر کے دیکھو چراغ کس کا نام ہے، چراغ کس چڑیا کو کہتے ہیں۔ جب سے میں نے اس بچے کو گود میں لیا ہے چراغ کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے، یہ خود چراغ بن کر کے روشنی بکھیرتا نظر آ رہا ہے۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی ان کے خیمے میں آ گئے تو اندھیرے خیمے کے اندر روشنی آ گئی، اجالا ہو گیا۔ آج ہمیں لائٹ لگانے کے لیے، کمرے میں اجالا کرنے کے لیے یا تو چراغ سلگانا پڑتا ہے یا لائٹ لگانا پڑتا ہے۔ اس زمانے میں لائٹ نہیں تھے، چراغ ہی سلگایا جانا پڑتا تھا، مگر آج کے زمانے میں بھی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے رات کے اندھیرے میں۔ اس زمانے میں بھی روشنی کی ضرورت پڑا کرتی تھی، مگر اس زمانے میں تیل سے روشن حاصل کی جاتی تھی، چراغ کے ذریعے روشنی لی جاتی تھی، مگر آج کے زمانے میں کرنٹ کے ذریعے روشنی لی جاتی ہے۔ کبھی کبھی چراغ کی بھی ضرورت آ جاتی ہے کرنٹ نہ ہونے کی صورت میں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جتنے دن رسول اللہ میرے گھر میں رہے، جتنے دن رسول اللہ، جتنے سال میرے گھر میں رہے، کبھی رات میں گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں آئی۔ کیسے چراغ جلانے کی ضرورت آئے گی؟ جب نور والے نبی کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، جب سورج کی چمک ان پر پڑتی ہے تو سایہ نظر نہیں آتا ہے، سورج کی چمک کا جن پر اثر نہیں ہوتا ہے، وہ شان والے نبی کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ جن کی روشنی سے پورے عالم کو اللہ تعالیٰ نے روشنی بخشا ہے، وہ شان والا نبی دنیا میں آیا ہے۔ جب پیدا ہو رہے ہیں تو مشرق و مغرب کو روشن کر دیا جا رہا ہے، وہ نبی ان کے گھر میں ہے تو ان کے گھر میں اندھیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم، نبی جس جگہ ہو جائیں وہاں اجالا ہی اجالا ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے تو رات کے اندھیرے میں گری ہوئی سوئیاں مل جایا کرتی تھی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ کپڑے سینے کی جو سوئی ہوتی ہے پتلی سی باریک سی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ سوا بہت موٹا ہوتا ہے، سوئی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ اس کو میں کپڑے سل رہی تھی کہ ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر گئیں، اور رات کا اندھیرا ہے، چراغ کی روشنی کافی نہیں ہے۔ میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی کہ مل جائے، مگر کافی دیر سے ڈھونڈتے رہنے کے بعد مجھے نظر نہ آئی۔ اچانک رسول اللہ تشریف لائے، مسکرا دیے تو روشنی کمرے میں اتنی آئی کہ مجھے گری ہوئی سوئی نظر آ گئی۔ میں نے اس سوئی کو اٹھا لیا۔ گویا کہ رات کے اندھیروں میں اجالا کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اللہ نے بنایا ہے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اس سواری پر سوار ہو جاتی ہیں دوسرے دن، تو سواری ایسے نکلتی ہے جیسے ہواؤں سے باتیں کرتے نظر آ رہی ہے۔ سراسر چلتی چلی جا رہی ہے، سراسر چلتی چلی جا رہی ہے۔ ساری سہیلیاں پریشان چیخ چیخ کر کے کہہ رہی ہیں کہ اے حلیمہ ذرا ہمارا انتظار کرو، کیا تم نے سواری بدل ڈالی ہے؟ جس سواری پر تم آئی تھی تو ہمیں تمہارا انتظار کرتے کرتے آنا پڑتا تھا، آج حال یہ ہے کہ تمہیں ہمارا انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تم سب سے آگے جا کر کے چلی جا رہی ہو۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں سنو، جس بچے کو تم نے یتیم جان کر کے نہیں لیا تھا، اس بچے کو میں نے لے لیا ہے۔ خدا نے اس بچے کی برکت مجھے یہ عطا فرما دی ہے کہ میری بیمار سواری بھی صحت مند ہو گئی ہے، میرے بیمار بچے بھی صحت والے ہو گئے ہیں، اور مجھے بھی خدا نے صحت بخش دیا ہے۔ اب وہ جب اونٹنی پر سوار ہوئے تو اونٹنی کعبۃ اللہ کی طرف 3 مرتبہ سر جھکا کر کے سجدہ کر کے خدا کا شکر بجا لاتی اور کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ پر رحمت للعالمین کو جلوہ فرما دیا۔ اے اللہ تو نے مجھے تیرے آخری نبی سید الانبیاء کو مجھ پر سوار فرما دیا۔ یعنی دنیا میں سب سے پہلے جس کی اونٹنی پر رسول اللہ سوار ہوئے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی تھی جس پر رسول اللہ سوار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہو جائیں اسے برکت والا بنا دیا جاتا ہے۔ جس ماں کے کلیجے سے لگ جائیں اس کلیجے کو ٹھنڈا برکت والا کر دیا جاتا ہے۔ جس گود میں آ جائیں اس گود کو ٹھنڈا برکت والا بنا دیا جاتا ہے۔ جس جانور کو ہاتھ لگ جائے اس جانور کو شفا والا بنا دیا جاتا ہے۔ اب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی وہ فرماتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ کے رشتے کی بہن تھیں، وہ کہتی ہیں کہ جب بچپن میں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے بکریاں جب میں چرانے کے لیے جاتی تھی تو ساتھ میں لے کر کے چلے جایا کرتی تھی، میں نے دیکھا کہ جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے، قدموں کو چوم چوم کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ سارے جانور جان رہے ہیں کہ کون سا نبی یہاں پر تشریف فرما ہے، کون نبی آیا ہے اور کس کی شان دنیا کو دکھائی جانے والی۔ اور آج ہم ہیں کہ رسول اللہ کی آمد پر خوشی منانے کے لیے ہمیں سوال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، خوشی منانے کو منع کس نے کیا ہے؟ کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ خوشی مت مناؤ، ایسا اللہ نے فرمایا ہے؟ کیا رسول نے کہا کہ خوشی مت مناؤ؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خوشی منانے کا حکم فرمایا۔ اللہ نے حکم دیا ہے رحمت اور فضل کے ملنے پر خوشیوں کا اہتمام کرو، اور آج ہم ہیں کہ رحمت اور برکت ہمیں ملی ہوئی ہے، رحمت اور فضل ہمیں ملا ہوا ہے، ہم خوشی کے اہتمام کرنے میں بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ کبھی یہ سوال نظر آتا ہے، کبھی وہ سوال نظر آتا ہے، آخر کس کام کی یہ دولت ہے؟ یہ سب کچھ
رسول اللہ کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد کی خوشی میں مال کو خرچ کر دینا یہ مال کے جمع کرنے سے زیادہ اچھا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے فضل و رحمت ملنے پر خوب خوب خوشیاں مناؤ، اور یہ تمہارے خوشیوں میں مال کا خرچ کرنا مال جمع کرنے سے زیادہ اچھا ہے، اللہ نے فرمایا۔ اور رحمت پوری دنیا جانتی ہے کسی اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے لوگو ہم نے تمہارے پاس تمام عالم کے پاس تمام عالم کے لیے میرے محبوب محمد عربی کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ان سے بڑی کون سی رحمت ہے؟ اللہ فرماتا ہے رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، اور اللہ فرماتا ہے رحمت میں نے محمد عربی کو بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو جب رسول اللہ کو بھیجنا اللہ انعام و احسان فرما رہا ہے، رحمت فرما رہا ہے، فضل و احسان فرما رہا ہے، تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ مومنوں کا طریقہ یہی ہے کہ خوشیاں منایا جاتا ہے۔ مومنوں کا طریقہ یہی ہے کہ خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ آج پوری دنیا میں میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ صرف حسین پور میں میلاد النبی منایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں جہاں مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولنے والا ہے وہاں میلاد النبی کے مہینے میں میلاد النبی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے لوگوں محمد عربی کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلے 1400 سال پہلے دنیا میں بھیجا، مگر آج بھی وہ ہمارے دلوں میں اسی طریقے سے حکومت کرتے ہیں جیسے 1400 سال پہلے ان کی حکومت تھی۔ عزیزان محترم، یہ چند چیزیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے کس لیے پیش کیے گئے؟ دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میلاد النبی کے لیے مال کا خرچ کرنا یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ میلاد النبی ہے کیا؟ میلاد النبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے ذکر کے نام کو کہتے ہیں۔ قرآن نازل ہونے کے بیان کا، رسول اللہ کے پیدا کیے جانے کے بیان کا، رسول اللہ کی شان و عظمت کے بیان کا، آپ کے بچپن کے واقعات، آپ کے جوانی کے واقعات، دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت کے واقعات، اس سے پہلے کے واقعات، نزول وحی کے واقعات، یہ ساری چیزوں کو جس میں بیان کیا جاتا ہے اس محفل کو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ اب اس میں قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، رسول کا ذکر ہو رہا ہے، رسول کی زندگی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب ہمیں رسول اللہ کی زندگی کا ذکر معلوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ عورت کی کیا عزت ہے ہمیں کیا معلوم؟ رسول اللہ نے عزت کر کے دکھایا تو ہمیں پتہ چلا کہ عورت کی عزت ایسے ہوتی ہے۔ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ رسول اللہ نے بچوں کے ساتھ سلوک کر کے بتایا تو ہمیں معلوم ہوا کہ بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے۔ بڑوں کے ساتھ، اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، میں یہاں پر ایک بات بتاؤں، آج حال کیا ہو گیا ہے ہمارا، ہم اپنی ماؤں کی عزت کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے؟ ماں اگر کوئی بات کرنے کے لیے ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے کہتی ہے تو ہم ماں کو چھڑکی دے کے نکل جاتے ہیں، باہر دوستوں کی بات مانتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، رات بھر جاگ کر کے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، مگر اگر ماں بچے سے کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو ماں کے لیے اس ماں نے جو اسے گود میں اٹھا کر کے پالا ہے، جس کو ایک ایک نوالا نرم کر کے کھلایا ہے، خود بھوکی رہ کے اس کو کھلایا ہے، خود نہ سو کر کے اس کو سلایا ہے، خود راحت نہ پا کر کے اسے راحت دیا ہے، رات بھر پنکھا جھپک کر کے خود نیند اپنی گنوا کر کے جو اس کی خدمت کی ہے، اس ماں کے آرام کی جب بات آ جاتی ہے تو ماں کو گھر میں چین سکون سے رکھنے کے بجائے اتنی عمر ہونے کے بعد بھی آج ماحول یہ بن گیا ہے، کام کیوں نہیں کرتی، گھر میں خالی بیکار بیٹھ کر کے کیا کرتی ہو، وہاں کیوں بیٹھتی ہو، ایسا کیوں کرتی ہو، ویسا کیوں کرتی ہو، یہ ماحول آج ہمارا بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں، صرف 2 سال رسول اللہ کو جس ماں نے دودھ پلایا، بی بی حلیمہ سعدیہ، 2 سال صرف انہوں نے دودھ پلایا تھا، 2 سال دودھ پلایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہیں، آپ کو پتہ چلا، حضرت حلیمہ کو پتہ چلا کہ جس بچے کو انہوں نے دودھ پلایا تھا آج وہ اللہ کا نبی مبعوث ہو چکا ہے۔
پوری دنیا کو رحمت اور ہدایت کا سبق دے رہا ہے، سب لوگوں کو برکتوں سے نواز رہا ہے، تو وہ بھی اس بچے کے دیکھنے کے شوق میں چلی آتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی ہیں، رسول اللہ تشریف فرماتے، انہوں نے پہچان لیا حضرت حلیمہ کو۔ جو چادر آپ اپنے بدن پر اوڑے ہوئے تھے، وہ چادر کو کھول کر کے رسول اللہ نے زمین پر بچھایا اور دودھ پلانے والی ماں کو اس کے اوپر بیٹھا دیا۔ بڑے محبت سے، بڑے احترام سے رسول اللہ نے بڑی شان سے انہیں بٹھایا اور پوچھا، اماں بتاؤ کیا معاملہ ہے، کیا تکلیف ہے، کس لیے تمہیں آنا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ وہ دن بڑی تکلیف کے ان کے گزر رہے تھے، اپنی پریشانیوں کا انہوں نے سنایا۔ رسول اللہ نے ان کو اتنا نوازا کہ پھر کبھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ رسول اللہ کی یہ سخاوت کو دیکھ کر کے وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور ان کے شوہر بھی مسلمان ہو گئے، ان کے بچے بھی مسلمان ہو گئے۔ کیسے وہ جہنم میں جل سکتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو اپنے کلیجے سے لگایا ہے؟ کیسے وہ جہنم میں جل سکتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی گود میں پالا ہے؟ کیسے وہ جہنم میں جل سکتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو خود بھوکے رہ کر کے ان کو کھلایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ضرور ان پر ہونے والی ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہیں۔ یہ عمل ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ جب ہم رسول اللہ کی زندگی کے واقعات کو بتائیں گے ہی نہیں تو کون اچھے اخلاق والا بن سکتا ہے؟ میلاد النبی کی محفل اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے قوم کو، ہم اپنے لوگوں کو رسول اللہ کی زندگی کا طریقہ بتائیں، رسول اللہ کی سنتوں کو بتائیں، تاکہ وہ جان کر کے اپنی زندگی اسی طریقے سے گزارنے والے ہو جائیں۔ اس لیے ضروری ہے، محفل میلاد بھی ضروری ہے، جلوس بھی ضروری ہے۔ دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جس نبی کو اللہ نے ہمیں بخشا ہے، جو نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ نبی ایسا ہے اس کے لیے ہم اپنے سروں کا نذرانہ ہر وقت پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آج لینا چاہو ہمارے سر کو آج لے لو، کل لینا چاہو کل لے لو، جب لینا چاہو لے لو، ہم تو ان کے نام پہ قربان ہونے کو تیار ہیں۔ یہ میسج دینے کے لیے ہمیں جمع ہونا ہے، یہ جذبہ بتانے کے لیے ہمیں جمع ہونا ہے۔ آپ لوگ بھی بڑے خوش قسمت ہیں جنہوں نے یہ محفل میلاد کو سجایا، بڑے خوش قسمت ہیں جو اس محفل میں آئے اور سنا اور اپنے دلوں کو اللہ کے نبی کے ذکر سے منور کیا۔ خوش قسمتی کی بات ہے عزیزو، اس طرز کو، اس روایت کو، اس عادت کو چھوڑنا نہیں، بلکہ اس میں اور اضافہ کرتے رہنا۔ اپنے گھروں میں برکتوں کو خود آپ محسوس کرو گے، کتنی برکتیں ملیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں کامیاب ہونا ہی ہماری حقیقت میں کامیابی ہے۔ اگر ہم ان کے محبت میں ناکام ہو گئے تو ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی طاقت بھر جو اہتمام کیا، یہ بڑا اہتمام ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو صحیح و درست کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ پروردگار ہمارے